بری مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں. وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ اور وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں. مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي جسے اللہ ہدایت بخشے وہی ہدایت پہ ہوتا ہے. وَمَن يُضْلِلْ اور جسے وہ گمراہ کر دے فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ تو پھر ایسے ہی لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں. اللہم اہدنا فیمن ہدیت اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. یہاں پہ یہ قصہ بلعام بن بعورہ کا مکمل ہوا. میں نے اس کے اوپر بڑی تفصیلی ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کروا دی تھی، وہ آپ دیکھ لیں. ایک کتے کی مثال علماء سو کے لیے آئی ہے اور دوسری گدھے کی مثال. قرآن میں آپ دیکھیں یہ دونوں مثالیں علماء کے لیے آئی ہیں جو علم کے باوجود اس پہ عمل نہیں کرتے. اللہ کا ان پہ کتنا غصہ ہے، عام بندے پہ اتنا غصہ نہیں ہے. گدھے کی مثال قرآن میں آئی سورۃ الجمعہ میں. علماء یہود کو اللہ نے کہا یہ گدھے کی مثال ہے جیسا کہ گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی جائیں. اللہ نے کہا کہ کتابیں لادی ہو نا گدھے پہ، اس کی مثال ہے علماء یہود. کیوں؟ گدھے پہ کتاب لاد دیں تو وہ اس کا بوجھ تو اٹھا لیتا ہے، اس کو پڑھ کے استفادہ نہیں کر سکتا. تو وہ علماء جو علم سے استفادہ نہ کرے وہ گدھے کی مثال ہے. وہ لوگ جو علم سے استفادہ کر لیں، چاہے وہ ڈگری والے عالم ہوں یا بغیر ڈگری والے، ان کے بارے میں تو اللہ نے قرآن میں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کی خشیت اور معرفت صرف ہے ہی اہل علم کو. ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. اے نبی تم فرماؤ بھلا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے؟ نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے. ان کی تو تعریفیں اللہ نے کی ہیں لیکن ان کو گدھا کہا کیونکہ گدھا استفادہ نہیں کر سکتا. لہذا وہ علماء جن کے شوکیسوں میں کتابیں رکھی ہوئی ہیں استفادہ نہیں کرتے تو وہ گدھے کی مثال ہے. علماء یہود کو پتا تھا کہ یہ وہی آخری پیغمبر ہیں نبی امی. ان کی کتابوں میں پروفیسیز موجود تھیں لیکن انہوں نے نبی الاسلام کو نہیں پہچانا. آج بھی وہ علماء جو قرآن و سنت کو اپنے شوکیسوں میں سجاتے ہیں اور روب ڈالتے ہیں وہ لمبی لمبی کتابیں درسی نکال کے، عمل کوئی نہیں کر رہے، وہ گدھے کی مثال ہے. اور جو اللہ کے نبی کی بات پہنچاتا ہے بولی بالی امت تک، اسے کہتے ہیں وہ جی گدھے پہ بھی کتابیں لا دی جائیں تو وہ کوئی عالم نہیں بن جاتا. انجینئر صاحب کتابیں رکھ کے تو کوئی عالم نہیں بنتا. سرکار یہ تو آپ کی مثال ہے. انجینئر صاحب تو کھول کھول کے اس میں سے بتا رہے ہیں جو استفادہ نہ کرے وہ گدھا ہوتا ہے، جو استفادہ کر لے اس کی تو تعریف ہے. اور حدیث میں صحیح بخاری مسلم میں آیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے اپنی امت کے ان علماء واعظین کو کولو کے گدھے کی طرح اپنی انتڑیوں کے گرد چکر کاٹتے ہوئے جہنم کی آگ میں دیکھا ہے. جیسے کولو کا بیل ہوتا ہے نا، گدھا بھی یوز ہوتا تھا. وہ گندم کے سٹے میں سے دانے کو الگ کرنے کے لیے وہ چلایا جاتا تھا. اپنی انتڑیوں کے گرد اندازہ کریں، کیونکہ وہ کچھ کہا کرتے تھے جس پہ وہ خود عمل نہیں کرتے تھے. اور پریکٹیکلی علماء سو کا یہی حال ہے کہ وہ یہی کچھ کرتے ہیں. سارے کا سارا فتنہ علماء سو کا ہے. علماء سو کا فتنہ اتنا بڑا ہے کہ وقت کا پیغمبر بھی ہونا یہ اسے بھی کامیاب نہیں ہونے دیتے، آخری درجے تک کوشش کرتے ہیں. عیسیٰ ابن مریم کے مقابلے کے اوپر کون کھڑا ہوا تھا؟ یہودی علماء. کوئی ان کے زمانے کا کوئی پلیئر تو کھڑا نہیں ہو گیا تھا، کوئی کشتی کرنے والا پہلوان تو نہیں آ گیا تھا. علماء آگے تھے کہ اسے یروشلم میں ہم نے نہیں بات کرنے تھے، کیونکہ وہ یروشلم میں کھڑے ہو کے ان کی حرام خوریوں کو ہائی لائٹ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تم نے کتابوں کا راستہ چھوڑ دیا. وہی ہمارے والی بات جو ہم کہتے ہیں کتابوں کا دین اور بابوں کا اور. اب 25 سال کا ایک نوجوان جس کی داڑھی بھی مشکل سے نکلی ہوئی ہے جب 80-90 سال کے بابوں کو آگے کہے گا کہ حرام خورو چھوڑو تو وہ کہیں گے یار تجھے تمیز نہیں علماء سے بات کرنے کی. انہوں نے فتوے جاری کیے عیسیٰ ابن مریم کے، وہ تو اللہ نے انہیں زندہ اٹھا لیا آسمانوں پہ بچا کے، ادروائز مولویوں نے اپنا کام ڈال دیا تھا. تو جب
انبیاء ان مولویوں کے شر سے محفوظ نہیں رہتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں بچا نہ لے. سرکار تسی میں تے شے ہی کوئی نہیں سوائے اس کے کہ آپ ان کی ڈاکٹرن ان کے اوپر الٹ دیں, جو اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم سے ہو گیا ہے. بس اب آپ ان کی چیخیں سنیں, اللہ کے نبی کا جھنڈا انشاءاللہ بلند ہوگا انشاءاللہ تعالی.